آج ہمارے لیے یہ بہت بڑی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، شرف اور سعادت کی بات ہے کہ مولانا حیدر رضا رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تمام محبان آل عمران مومنین مسقط کی جانب سے حرف التماس دستبستہ گزارش کرتا ہوں قبلہ سے کہ اس مجلس سے اپنی خطابت کا آغاز کریں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وآل مات بچل پر آپ تمام مومنین کے بے حد ممنون اور مشکور۔ بس ایک بات اس سے پہلے کہ ذکر شروع آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ کیونکہ آپ تمام کا اصرار ناچیز کے لیے بے حد بڑی بات ہے، لیکن کیونکہ اس دنیا کی مصروفیت کے سبب یہ ڈیوٹی کا ٹائم یہاں پر میرے لیے چل رہا ہے، اسی لیے بالکل ہی آدھے گھنٹے کے وقفے میں مجھے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہوئے اسے تمام کرنا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات بابا سے بلند کر دیں۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد فرجه. وعجل فرجه۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات بابا سے بلند۔ اللهم صل صلی علی محمد و آل على محمد۔ محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجه. فرجه۔ آپ تمام مومنین کے علم میں ہے کہ ذکر نفس کے اوپر ہونے والا ہے، اور اسی نفس کے تعلق سے آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے ایک فرمان سے ذکر کا آغاز کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا، اس شخص نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی آپ کی توجہ رہے اس بات پر کہ مولا کائنات نے معرفت پروردگار کا انحصار معرفت نفس پر رکھا ہے۔ یعنی مولا نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تو تم کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کو پہچانو تو اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو۔ یعنی ایک بے انتہا قیامت خیز جملہ ہے، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ مولا کائنات نے دنیا کے تمام لوگوں کی ایک فطری تقاضے کو سامنے رکھ دیا کہ انسان میں مزاج نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنے آپ پر غور کر کے اپنے آپ کو پہچانے۔ اب جب وہ خود پر غور کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے آشنا ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پہچاننے لگتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، نفس کا عرفان پروردگار کا عرفان ہے، لیکن یہ بے انتہا ضروری اور بہت زیادہ قیمتی سوال ہے کہ کوئی پہلے بھی پوچھے کہ آخر نفس کیا چیز ہے، یعنی نفس کسے کہتے ہیں، آخر نفس کو پہچاننا کیا ہے اور نفس سے مراد کیا لیا جاتا۔ تو آپ دیکھیے سامنے تو سب موجود نہیں ہے، لیکن آپ توجہ رکھے، اب ہمیں اندازہ نہیں چلتا کہ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ بے انتہا بسم اللہ توجہ بسم رہے تھا۔ اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الفاظ قبلہ، ماشاء اللہ۔ جی آواز۔ تو دیکھیے آپ
ایک ایک خط کا چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں تاکہ نفس کیا چیز ہے وہ واضح ہو جائے، کیونکہ آخر نفس کا سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ یہ امام غریب کے خط کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عیون الاخبار رضا سے، کہ جس میں امام نے یہ بات واضح کی کہ نفس کیا ہے۔ اور جب مامون رشید بیمار ہو گیا تھا اور ہر جگہ اس نے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی لیکن کہیں سے اس کو کوئی حل نہ ملا، تو اس وقت اپنی ہی قید میں رکھے ہوئے امام کے کرم کو یاد کیا، یعنی امام کی ذات کیا ہے اس کو اس بات کا اندازہ تھا۔ ایسا نہیں کہ انجانے میں اس نے امام کو قید کیا، بلکہ وہ جانتا تھا کہ امام کون ہے، اور اسے امام کا کرم معلوم تھا کہ جب کہیں بھی مجھے اس کا نظر نہیں آیا تو اب مجھے سوائے ان کے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس نے امام کو جنہیں قید میں رکھا تھا اپنے ہی قید خانے میں اس نے خط لکھا، خط لکھ کر سوال عرض کیا، یہ پوچھا کہ ابن رسول اللہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، اس کا کوئی علاج مجھے مل نہیں رہا، لہٰذا آپ میری مدد فرمائیں۔ تو امام نے اس کے جواب میں خط تحریر کیا، اور یہاں اس خط میں امام نے انسان کی تخلیق کو واضح کیا، لہٰذا آپ کی توجہ رہے کہ نفس ہوتا کیا ہے اور اسے کیوں موت آتی ہے، سوال اس سے کیوں پوچھا جائے گا، پرسش نفس سے کیوں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر واضح ہوتی ہیں۔ اب نفس ہے کیا؟ نفس ہے کوئی وجود، یعنی کوئی ایک ذات جو خلق ہوئی، اسے کہتے ہیں نفس، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی جانور ہو، پتھر ہو، انسان ہو، کوئی چیز جب وجود میں آئی ہے تو اس کی ذات کو، اس کی عینیت کو کہتے ہیں نفس۔ تو امام نے خط میں لکھا، کیا کیا لکھا؟ امام نے لکھا کہ اللہ نے نفس کو خلق کیا، یعنی ذات کو بنایا، کسی وجود کو بنایا، کوئی چیز اس نے بنایا، نفس کو بنایا، اور نفس کو بنانے کے بعد اب اللہ نے کیا چاہا؟ اب اللہ نے چاہا کہ اس نفس کو ہم ظاہر کریں۔ تو کیسے ہوا؟ جیسے انسانیت کی بات اگر کریں تو آدم کی مثال سامنے ہے کہ اللہ نے نفس آدم کو خلق جو کیا تو ان کے اظہار کے لیے مٹی کا ایک پیکر بنایا، اور جو رہے آپ کی مٹی کا ایک پیکر، بسم اللہ بسم اللہ۔ یعنی اللہ نے اس نفس کو ایک لباس اڑھایا، مٹی کا ایک پیکر، وہ لباس اسے اڑھایا تاکہ وہ نفس ظاہر ہو کہ یہاں ہے، یہاں جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ پھر رہا ہے، یا جو بھی ہے، یہ نفس کو ظاہر کیا۔ امام نے خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو ہاتھ پیر آنکھیں، یہ جو اللہ نے جسم جو بنایا، یہ جسم نفس کا ملک ہے، نفس کی بادشاہت۔ یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب نفس کے خدمت گزار ہیں، ان سے نفس کام لیتا ہے۔ اگر کہیں جانا ہے تو پیروں سے چلا جاتا ہے، کوئی چیز اسے اٹھانی ہے، جو بھی کام کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ پیر آنکھ یہ جو اللہ نے دیے ہیں یہ اس کی رعایا ہے، اور اس رعایا سے وہ کام لیتا ہے، اور اسی کو لباس کہتے ہیں۔ لباس یعنی جو نفس نے اوڑھا، تو اب جو نفس جیسی ہے اللہ نے اسے ویسا لباس پہنایا۔ اگر درختوں کی نفس ہے تو اسے لباس درخت کا پہنایا، جو کوئی جانور ہے، ہاتھی ہے تو اسے ہاتھی کا لباس پہنایا، کوئی شیر ہے تو اسے شیر کا لباس پہنایا۔ انسان کو اللہ نے انسان جیسا لباس پہنایا، یہ نفس کا لباس ہے۔ تو اسی وجہ سے ملبوس ہوا انسان،
ملبوس یعنی کچھ پہنا ہوا. ٹھیک. تو اب یہ جو جسم اوڑے ہوئے ہیں، یہ پہنے ہوئے ہیں، یہ نفس کا لباس ہوتا ہے. اسی سے ایک لفظ بنا، اسی سے لفظ بنا ابلیس. ابلیس یعنی وہ کہ جو لباس پہنا ہوا ہے، جس نے لباس اوڑھا. حقیقت میں وہ تھا نہیں جو وہ ہے نظر آیا، بلکہ اس نے وہ لباس اوڑھ لیا. اسی لیے اسے ابلیس کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سبحان تھا اللہ. کافر، بہت واہ 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 لیکن فرشتوں کے بیچ میں ایمان کا لباس اوڑھے ہوئے تھا کہ میں بھی واہ مومن واہ ہوں. واہ. لیکن جب اللہ نے اس کی حقیقت کو ظاہر کیا تو اس کا نام رکھا، اس کو واضح کیا کہ یہ کوئی نیک یا صالح بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ابلیس، مطلب جس نے دوسرا لباس اوڑھ لیا جو اس کا نہیں تھا. تو یہ لباس سبحان اللہ. بہت لہذا دیکھیے لباس جو ہے یعنی جو نفس ہے، جیسے پیمانہ ہوتا ہے ویسے ہی لباس ہوتا ہے. تو نفس ہر حال میں کبھی کبھی جب اس کی سرحد کے باہر کی بات ہوتی ہے تو چھلک جاتا ہے، اور چھلک کر جب باہر آ جاتا ہے تو جو وہ چھلک کر نظر آتا ہے اسے عربی میں تجرد ذات کہتے ہیں. یعنی جو اندر چھپا ہوا تھا نفس، وہ نفس چھلک کر لباس کے باہر آ گیا تو آپ کو نظر آ گئی اس کی حقیقت. اسے کہتے ہیں تجرد ذات. تو اب اللہ نے شیطان کی، ابلیس کی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے، اسے چھلکانے کے لیے آدم کے پتلے کو رکھا، سجدہ آدم کا انتخاب کیا. واہ واہ تو امام واہ. صادق نے فرمایا کہ بالکل ایسی ہی مثال علی کی ولایت کی ہے، روز غدیر سبحان کی ہے، اللہ سبحان کہ اللہ. جہاں اللہ منافقت کے اندر چھپی ہوئی منافقت کی نفس کو ظاہر کرنے کے لیے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. سبحان تو اللہ. اب جیسے آدم کے سامنے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ویسے ہی علی کی ولایت کو سوائے منافق کے اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. بے واہ شک واہ بے واہ. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ کتنے ہوئے؟ یہ اب ہوئے ایک نفس ہوا، یعنی جو اصل ہے آپ کا وجود، آپ کی ذات، وہ ہے نفس. اور اب اس پر اڑے ہوئے یہ لباس، انسان کا اپنا لباس، جانور کا اپنا لباس، سب کے اپنے اپنے لباس. لیکن اس لباس میں، مٹی کے اس پیکر میں حرکت نہیں تھی. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس پیکر کو، اس جسم کو حرکت دینے کے لیے، اس میں زندگی جان ڈالنے کے لیے اللہ نے اس میں ایک اور چیز ڈالی، وہ ہے روح. روح کے آتے ہی جسم میں جان پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی. تو اب جیسے ہی جان اور حرکت پیدا ہوئی تو اب نفس میں یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ کچھ چاہے اگر تو جسم سے کام لے سکتا ہے، کیونکہ اب تک جسم بے جان تھا لیکن اب جسم میں جان ہے. اب روح کے آنے سے جسم میں جان آ گئی. تو اب نفس ایک ہو گئی، روح ایک ہو گئی، اور جسم ایک ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں، وجود بن گیا. اب چاہو تو چلو پھرو، اٹھو بیٹھو، یعنی اب آپ کی مرضی. لیکن اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ انسان اللہ نے ایک اور چیز دی تاکہ وہ کام جب کوئی کرے تو اس وقت اس کام میں اسے اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے وہ معلوم ہو. تو لہٰذا امام نے لکھا کہ اس جسم میں ایک اور چیز اللہ نے ایڈ کی، وہ ہے عقل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. یعنی واہ واہ واہ. عقل کو اللہ نے جسم میں پہنچایا. سبحان تو اللہ. اب کیا ہوا؟ اب ہوا نفس، اب ہوئی روح، اب ہوا جسم، اب ہوئی عقل. اب یہ سب جب مل گئے تو اب انسان بالکل تیار ہو گیا. تو اب امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا دیکھو، نفس سے کہا. نفس کون ہے؟ نفس ہے بادشاہ، نفس ہے مالک، جسم اس کے قبضے، عقل اس کے تابع، روح اس کی صلاحیت کے خاطر جو اللہ نے بھیجی. تو اب حکمرانی نفس کی ہے، وہ جو چاہے وہ کرے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی کام کرنا چاہو تو اس وقت نفس سے کہا کہ اللہ نے انسان کو عقل اسی لیے دی تاکہ جب کوئی کام کرنا چاہو تو ایک مرتبہ عقل سے مشورہ لے لو.
کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، بہت اچھا، اور کام عقل کی اعتبار سے کیا کرو۔ تو اب مولا نے کیا کہا؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو عقل کون ہے؟ عقل تمہارا شرف، عقل انسان کو جس نے اشرف بنایا۔ تو فرمایا کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، نفس نہیں دی، جانوروں کو اللہ نے نفس دی، انہیں عقل نہیں دی، لیکن انسان ہے وہ وجود جس کے پاس نفس بھی ہے اور عقل بھی۔ تو مولا نے فرمایا پھر جو نفس عقل کے تابع رہے اور عقل کے مشورے کے اعتبار سے کام کرے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور وہ نفس جو عقل کو چھوڑ دے اور صرف اپنی پیروی میں رہے تو وہ نفس جانوروں سے بدتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو دولت عقل سبحان ملی اللہ سبحان اللہ۔ جس نے اسے اشرف بنایا۔ تو اب دیکھیے توجہ رہے آپ کی اس بات پہ، وجود کون ہے؟ یعنی اب وجود کی اصلیت کی اگر آپ بات کریں تو وجود مٹی نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جسم اس کا لباس ہے، اسی وجہ سے آپ جب تک کہ نفس لباس اوڑھ کر پھر رہا ہے یعنی زندہ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے نام سے پکارتے ہیں کہ بھائی زید کو بلاؤ، زید آ رہا ہے یا زید جا رہا ہے، یا آپ جسم کو چلتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں کہ زید جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس جسم میں موجود نفس کو موت آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جسم الگ ہے، نفس الگ ہے، یعنی موت آ گئی نفس کو۔ تو آپ اب یہ نہیں کہتے کہ زید کو لایا جا رہا ہے، بلکہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ زید کا جنازہ لایا جا رہا ہے، زید کی جنازے کی تدفین ہو رہی ہے۔ تو اب یہ زید الگ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس میں تو آپ سے مراد کبھی بھی جسم نہیں تھا۔ آپ جب بھی بات کرنا چاہتے تھے زید سے تو آپ کی مراد سبحان اللہ، جسم نہیں، اس نفس سے بات کرنا چاہتے تھے اس میں موجود۔ واہ 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 واہ۔ تو اب کیونکہ وہ نفس ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ نے جسم کو نہیں پکارا، بلکہ اب آپ کہنے لگے یہ جسم ہے اس کا، زید نہیں بلکہ اب زید کا جنازہ۔ دیکھیے بہت توجہ رہے، انسان کی مراد یعنی آپ کی دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ نفس سے بات کریں، تو آپ نے سامنے والی نفس سے بات کی اس کے ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ کے ذریعے، اور اپنے ہاتھ پیر آنکھ کان زبان وغیرہ کے ذریعے۔ آپ کی نفس نے بات کرنی چاہی تو زبان سے الفاظ نکلے اور سامنے والے تک پہنچے۔ تو آپ جب بھی چاہتے ہیں صرف نفس چاہتے ہیں، یہ فطرت انسانی کی حقیقت ہے کہ انسان کبھی جسم نہیں چاہتا، اس کی روح نہیں چاہتا، اس کی عقل نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے نفس سے بات کروں، میں نفس سے پوچھوں، میں اس نفس کے ساتھ رہوں، کسی وسیلے سے اس نفس سے جڑوں۔ تو مطلب وجود کی حقیقت میں آپ نفس کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ بات اگر واضح ہو چکی ہے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں علی کو اللہ کا نفس کہا گیا۔ علی اللہ کا سبحان نفس اسی اللہ، لیے ہے بہت اچھے، کیونکہ بہت اوہ کوئی اللہ سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ اللہ کے وجود سبحان میں اللہ، جا سکتا واہ ہے، واہ کچھ نہیں واہ ہو واہ واہ۔ اگر قرب توحید چاہیے ہو تو نفس اللہ ہی کے پاس جانا ہوگا۔ کیا کہنے کیا واہ کہنے واہ واہ، سبحان بہت اللہ اچھے سبحان حضرات، اللہ، محمد بہت اچھے واہ اور ہیں، واہ۔ ماشاء اللہ۔ محمد صلو اللہم اللہم صل صلی علی علی محمد محمد وآل و آل محمد۔ محمد۔ یعنی سبحان اللہ القاب علی جو علی کو نفس اللہ کہا گیا، کہا بھائی کہ علی کون ہے؟ کہ علی ہے اللہ کا نفس۔ تو اب سوال اٹھے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھائیے کہ نفس ہوتا کیا ہے؟ کہا نفس یعنی کسی وجود کی اصلیت، نفس یعنی کسی ذات کی حقیقت۔ اوہ، یعنی اب اگر جیسے انسان ہے، کوئی بھی ہے، زید ہے، تو اب نا آپ کو توجہ جب زید میں ہوتی ہے تو نفس میں ہوتی ہے کہ بھائی میں زید کے نفس سے بات کروں۔ تو مطلب نفس کون ہے؟ نفس ہے ذات کی اصلیت۔ تو اللہ کتنی اللہ، گہرائی ہے کہ جہاں علی کو نفس اللہ کہا گیا وہ اسی لیے سبحان کیونکہ اللہ، علی ہی ہے توحید کی حقیقت۔
سبحان کیا اللہ، واہ کہنے واہ اب واہ واہ علی واہ 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 واہ۔ اب اگر کوئی علی کو چھوڑ کر چاہے ملائکہ کی بات کرتے رہیں، چاہے قرآن کرتے رہیں، چاہے توحید واہ کرتے رہیں، واہ، کرتے رہیں، سبحان آپ اللہ کچھ بھی سبحان کرتے اللہ، رہیں، اگر مجھ سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو مطلب آپ کا تعلق توحید سے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے نفس کی بات آئی، اور مولا کائنات کو صرف اللہ کا نفس نہیں بلکہ نفس سے رسول اللہ کہا گیا، یعنی علی اللہ کا بھی نفس ہے، علی رسول کا بھی نفس ہے۔ اب دونوں کا نفس کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علی ولی اللہ لا الہ کی بھی حقیقت ہے، اور علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی حقیقت ہے۔ کیا واہ کہنے واہ کیا واہ کہنے واہ کیا واہ کہنے واہ، کیا سبحان کہنے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 علی علی، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عجل فرجهم۔ کیونکہ علی ولی اللہ دونوں کی حقیقت ہے، اسی لیے آپ کو نتیجہ یہی ملتا ہے کہ دیکھو جو علی تک پہنچ گیا وہ رسول تک بھی پہنچا، وہ خدا تک بھی پہنچا، لیکن جو علی تک نہیں پہنچا نہ وہ رسول تک پہنچا نہ وہ خدا تک پہنچا، کیونکہ اصل کو چھوڑ کر آپ اگر نفس چلے جائے، جسم میں نفس ہے تو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر جسم سے نفس چلے جائے اور آپ اگر جا کر جسم سے بات کرنے لگیں گے تو زمانہ آپ کو دیوانہ کہے گا کہ بھائی یہ کوئی ابھی سانس نہیں لے رہا، ابھی تو یہ زندہ نہیں ہے، آپ سے یہ بات نہیں کر سکتا، اس کی نفس اس سے نکل چکی ہے، اور اب یہ ایک مردہ ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو دنیا اسے دیوانہ کہے گی جو نفس کو چھوڑ کر جسم یا روح کی تلاش میں نکلے گا۔ اب جب علی کو نفس کہا گیا اور کسی نے توحید سے لا الہ الا اللہ سے اس کے نفس کو ہٹا لیا تو مطلب یہ ہے کہ علی کو چھوڑ کر اللہ واہ کہنے واہ والا کیا بات ہے توحید ہے۔ واہ کیا کہنے بہت کیا خوب، کہنے سبحان واہ اللہ کیا واہ پہلے واہ صاحب، واہ کیا واہ پہلے، واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ جی سبحان جی اللہ قبلہ سبحان جی بہت اللہ۔ خوب۔ یعنی آپ نے چھوڑ دیا حقیقت کو، آپ نے ترک کر دیا اصلیت کو۔ نفس اصل کی ذات کی اصل ہوتی ہے، ذات کی حقیقت ہوتی ہے، اسی لیے علی نفس سے خدا اور نفس سے رسول اللہ ہے، کیونکہ علی کے بغیر نہ لا الہ کے کوئی معنی ہے نہ محمد رسول اللہ کے کوئی معنی۔ بہت اچھے بہت واہ اچھے واہ واہ واہ، بہت بہت اچھے اچھے، سبحان بہت اللہ اچھے سبحان قبلہ اللہ، جی جی ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ آپ جزاک اللہ۔ مومنین کی بے حد نوازش۔ اب آپ کی خدمت میں عرض یہ کر دوں، کیونکہ وہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور ہمارے آفس میں وہ سیٹ کر کے آتے ہیں بالکل 30 منٹ، تو اسی ٹائم کے اعتبار سے پھر جا کر سامنے موجود ہونا ہوتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے، اسی لیے وقت کی تنگی ہو گئی اور حالات ابھی سازگار نہ ہوئے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ نفس کا تذکرہ آگے رہے گا۔ امام نے جب جواب دیا تو اس خط میں اس جسم کی تخلیق کا تذکرہ کیا امام غریب نے، اور امام نے بتایا کہ نفس کی حقیقت کیسی ہوتی ہے، اور جسم کی بیماری تو امام نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو آئے گی چلے جائے گی، اس میں ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن مصیبت ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب کسی کا نفس بیمار ہو جائے، مصیبت ہو جاتی ہے اس وقت کہ جب کسی کا قلب بیمار ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ یہ جسم تو فانی ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے اور یہ بیمار رہے گا، دنیاوی ہے، دنیاوی مزاج اس میں پایا جاتا ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، مکان، یہ ساری چیزیں اس میں الگ الگ زمانی اور مکانی کیفیتیں پائی جاتی ہے، تم اس کی فکر میں اتنے پڑے ہوئے ہو جبکہ تم اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے۔ تو امام نے بہرحال تذکرہ کیا، آپ کی خدمت میں ضرور آگے بڑھے گا۔ 2 جملے بالکل اس تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ذکر تمام کروں کہ 11 رمضان مبارک، یہ گزرتی ہوئی تاریخیں آج کی اس تاریخ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کریں، کون سی مصیبت یا کون سا ذکر آپ کے سامنے کرے۔ ایام شہادت ام المومنین ملیکۃ العرب شہزادی خدیجہ کبریٰ کی شہادت کے ایام
مرسل اعظم کے لیے بے انتہا بہت بڑی ناصرہ اور اسلام پر بہت بڑی محسنہ کے گزرنے کی مصیبت کے ایام. رسول اعظم کی آنکھ میں آنسو آئے. مرسل اعظم کی کیفیت یعنی شہزادی کی شہادت کن حالات میں اور کہاں ہوئی؟ شہزادی خدیجہ کی شہادت مکے کی سرحدوں سے باہر عالم تنہائی میں، کہ جہاں مکے نے